بنت عزیز احمد انڈیا سے انہوں نے سوال پوچھا ہے، دوران حمل ماں کا انتقال ہو جائے تو بچے کا کیا حکم ہے؟ بچے کو بچایا جائے گا؟ کہتی ہیں کہ اگر عورت کا حمل 8 ماہ کا ہو اور عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا آپریشن کر کے بچہ نکالا جائے گا یا اسی طرح اسے دفنایا جائے گا؟ جی، ماں کا اگر انتقال ہو گیا اور بچہ زندہ ہے تو اسے نکالنا اور اس کی زندگی بچانا لازم ہے آپریشن کر کے۔ گانے کا اسکرپٹ لکھنے کا حکم۔ کیا کسی گانے یا شاعری کے لیے ہم اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں جبکہ وہ اسکرپٹ مزاحیہ قسم کا ہو؟ تو کیا اس کی آمدن حلال ہوگی یا نہیں؟ زارا احمد دبئی سے۔ اسکرپٹ میں تو شاعری ہوتی ہے، چاہے وہ گانے میں استعمال ہو یا شاعری میں استعمال ہو، اور خاص طور پہ اگر مزاحیہ بھی ہے تو وہ جائز ہے لکھنا۔ باقی اس کو کوئی گانے میں استعمال کرتا ہے تو یہ اس کی اپنا قصور ہے۔ آپ شاعری کی نیت سے کچھ بھی لکھ سکتی ہیں اور اس پہ آپ کے لیے ارننگ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کو گانے میں استعمال کرے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے لیے نہ لکھیں۔ ایئر ڈائی سے وضو اور غسل کا حکم۔ ہم جو ایئر ڈائی لگا رہے ہیں اس میں ہمارے وضو یا غسل پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ بنت محمد کراچی سے۔ دیکھیں، کوئی بھی کیمیکل ایسا بالوں پہ لگایا جائے جس کی تہ جم جائے باقاعدہ اور اس میں پانی نہ جاتا ہو تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ اب اس کا ایک فارمولہ ہے، یعنی ایک طریقہ ہے پہچاننے کا۔ ایک کاغذ لیں اور اس پر وہ کیمیکل لگائیں اور پھر وہ کیمیکل آپ پانی یعنی ہٹا دیں، پھر آپ اس کاغذ پہ پانی کا قطرہ ٹپکائیں اور یہ دیکھیں کہ یہ پانی آر پار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر پانی آر پار ہوتا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کیمیکل پہ سے پانی گزر جاتا ہے، اگر آر پار نہیں ہوتا تو اس کی علامت ہے اس میں سے پانی نہیں گزرتا۔ تو بالوں میں ایسا کیمیکل لگانا جس کی تہ جم جائے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے وضو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر لگا لیا کسی نے اور وہ کیمیکل آسانی سے اتر نہیں رہا ہے تو پھر مجبوری ہے ایسے ہی غسل کر لیں۔ تو کیمیکل لگانے کا تو گناہ ہوگا، مگر اس سے انشاءاللہ وضو پھر مجبوری میں ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اتارنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اور لیکن اگر وہ صرف کلر ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عام جو کلر آ رہے ہیں وہ تو ان کی تہ نہیں جمتی، وہ صرف کلر چھوڑتے ہیں، ان سے وضو اور غسل بھی ہو جاتا ہے۔ کیا ایک گواہ کے سامنے نکاح ہو جاتا ہے؟ بنت خالد کراچی سے۔ کیا ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح ہو سکتا ہے؟ میری دوست نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں قبول، اور اس لڑکے سے بھی پوچھا کہ نہیں تمہیں قبول ہے، تو کیا اس طرح نکاح ہوگا؟ نہیں ہوگا اس طرح نکاح۔ نکاح میں کم از کم 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتوں کا ہونا ضروری ہے بطور گواہ کے۔ شادی میں پیسے گھما کر دینے کا حکم۔ محمد طاہر ڈیرہ غازی خان سے۔ شادی پر پیسوں والے سہرے، اچھا وہ صحرا بنا کے دیتے ہیں نا، صحرا پہنانا اور پیسے گھما کر دینا اور سر پر پیسے پھینکنا کیسا ہے؟ غلط رسومات ہیں۔ پیسے گھما کر دینے کا مطلب اگر یہ ہو کہ وہ سمجھتے ہیں صدقہ ہے، اس سے بلائیں ٹلیں گی، تو یہ گھمانا بھی بدعت عمل ہے، اس کو خام خام ایک شریعت پر زیادتی ہے۔ اور جو صحرا ہوتا ہے وہ دولہے کے جو نوٹوں والا صحرا ہے وہ بدعت تو نہیں ہے لیکن ایک غلط رسم ہے، ایک بری رسم ہے جو بالکل ایک لغو اور عبث ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مرحوم والدہ کو سلام کس طرح پہنچائیں؟ کیا ہم مرحوم والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بول سکتے ہیں کہ یا اللہ میری امی کو سلام پہنچائیے؟ کیا اس طرح کہنا درست ہے؟ مسز مصطفیٰ خان ریاض۔ دیکھیں، ہمیں جو میت کے بارے میں شریعت کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب ہم قبرستان سے گزریں تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، ایک جنرلی سارے قبرستان والوں کو سلام کریں۔ یہ تو سنت سے ثابت ہے، اس کی نبی نے ترغیب دی ہے۔ جب آپ قبرستان سے گزریں، اس میں چاہے آپ کی والدہ ہوں یا کوئی ریلیٹیو ہو، تو آپ اوورآل تمام قبرستان والوں کو اس طرح سے سلام کر سکتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بکم خلف وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون۔ کہ اہل قبور تم سب پر سلامتی ہو، تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اور یعنی عنقریب ہم تمہارے پیچھے تمہارے بعد آنے والے ہیں، پہنچنے والے ہم بھی۔ یا دعا کی جائے میت کے لیے، اسپیشل اس طرح سے سلام پہنچانا میری علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ تو میت کے جو احکام ہیں یہ توقیفی ہوتے ہیں۔ توقیفی کا مطلب جتنا ثبوت ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اس میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہندو مسلم فساد کے ڈر سے مسلم نام چھپانا۔ سائمہ خاتون انڈیا سے پوچھتی ہیں، یہاں انڈیا میں ہندو مسلم فساد کی وجہ سے ہندو لوگ مسلمانوں کو راستے میں یا ٹرین وغیرہ میں مار دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس ڈر کی وجہ سے کسی کو یہ رائے دے کہ راستے میں اپنا نام مسلمان نہیں بتانا، کوئی ہندو کا نام بتا دینا، کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے نکاح پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے قرآن میں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی زبان سے ادا کیا جا سکتا ہے، دل سے نہ ہو، زبان کی حد تک ہو، دل میں ایمان ہی ہو۔ تو جب جان بچانے کے لیے صریح کفر کا کلمہ کہنا جائز ہے تو نام چھپانا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ طلاق کو کسی شرط کے ساتھ وابستہ کرنے کا حکم۔ ایک خاتون: میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم خاندان میں کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھو تو تمہیں 3 طلاق۔ میں نے باہر کسی سے شوہر کے متعلق پوچھ لیا تو کیا طلاق ہوئی یا نہیں، جبکہ شوہر کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی۔ دیکھیے شوہر کے الفاظ یہ تھے، اگر تم نے خاندان میں کسی سے میرے بارے میں پوچھا، تو اگر واقعی خاندان میں پوچھا ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، خاندان کے علاوہ کسی اور سے پوچھا ہے تو واقع نہیں ہوئی۔ اس قسم کی حرکتیں شوہروں کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کے الفاظ کو، طلاق کو اس ایسی چیزوں کے ساتھ معلق کر دینا یہ بڑی جہالت کی بات ہے، بہت غلط حرکت ہے یہ۔ بہرحال طلاق میں ریورس گیئر اللہ نے رکھا نہیں ہے، تو یہ شرط ہے، اگر یہ شرط پائی جائے گی، خاندان میں آپ نے کسی سے شوہر کے بارے میں بات کی، پوچھا تو کچھ پوچھا آپ نے، تو پھر وہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا، تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔